اچھا سر، اب مجھے فرمائیے گا کہ میں تھوڑا سا پی ٹی آئی سے متعلق آپ سے بات کرنا چاہوں گی. خبریں یہ ہیں کہ خان صاحب بھوک ہڑتال کرنے جا رہے ہیں کہ بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ریلیف دوسری جماعتوں کے قائدین کو ملتا رہا جیل میں رہتے ہوئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ حوالہ زرداری صاحب کا یا میاں نواز شریف صاحب وغیرہ کا دینا چاہ رہے تھے. آپ کی مسکراہٹ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں کتنا ریلیف ان کو چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماضی کے سیاستدانوں کو تو بہت کچھ ملتا رہا، مجھ سے ملاقاتیوں کے ملنے پر بھی پابندی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا اس قسم کا جیسچر کے بھوک ہڑتال پہ جانا یہ ایک لیکن نئی مصیبت جیسچر نہیں تو پیدا کر ملنا دے گا؟ چاہیے. ایک شخص کو جب آپ رکھتے ہیں پابند سلاسل، تو ایشو صرف یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ اس کو کوئی کنوکشن کے بعد ایک سزا مل رہی ہے، بامشقت مل رہی ہے، یہ نہیں ہوتا. آپ اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں تاکہ جو بھی ٹرائل ہو، جو بھی کیسز ہوں، اس پہ وہ جو ہے انفلوئنس نہ کر سکے. میرے حساب سے سیاسی قیدیوں کو ہر سہولت ملنی چاہیے. میں خود بھی رہ چکا ہوں اسی اس میں. یہ بات نہیں ہے. کچھ حد تک جو ہم نے دیکھا ہے خان صاحب کو سہولتیں ملی بھی ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ کمپلیٹلی کچھ بھی نہیں ہے جو ان کے لیونگ کوارٹرز وغیرہ ہیں یا کیا. لیکن یہ بات نہیں ہے نا. اب تقریر نے بھی خود نے کی تھی کہ میں اے سی اتار دوں گا، میں اذیت دینے کا مقصد ہوتا ہے کیا؟ اگر ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. اس سے پہلے انہوں نے جب کیا تو وہ بھی غلط تھا. ایشو یہ نہیں ہوتا. ایشو ہے ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں بھی جب بند کر دیتے ہیں تب بھی ایک بہت بڑا ایک مینٹل ٹارچر ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جی کمرے میں کارپیٹ ہے یا نہیں ہے، یا پنکھا چلتا ہے یا اے سی چلتا ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی موومنٹ ریسٹرکٹڈ ہے یا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر ہے تو ایز اٹ از اے مینٹل ٹارچر. تو یہ کہتے ہیں کہ جی بھوک ہڑتال کر دیں گے، تھوڑا سا پریشر اور گورنمنٹ کے اوپر آ جائے گا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مسائل کو حل کرنے کی بات کرنی چاہیے نا، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو جو ہے پینٹنگ یور سیلف انٹو اے کارنر. اچھا نوید قمر صاحب، آپ نے مسائل کے حل کی بات کی ہے. میں ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ عارف علوی صاحب ابھی بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ مصالحتی پوزیشن اپنی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں قیدی نمبر 804 کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ کسی قسم کا بدلہ نہیں لے گا اگر جیل سے باہر آ جاتا ہے، اور ہمیں نفرت کی سیاست چھوڑ دینی چاہیے. تو پیغام تو آپ کو بھی پتہ ہے وہ کس کو دے رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اس پیغام کو کوئی سنجیدہ لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی بھول ہے کہ ہم سیاستدانوں کو یا پارلیمنٹ کو یا ان سب چیزوں کو، جتنے بھی اس ملک میں پاورفل یا پاورلیس اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے انٹرلوکیٹرز آپ کے اپنے ہی جو ہے کنٹمپرریز ہوتے ہیں. آپ اتنا اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم صرف فوج سے بات کریں گے، مطلب آپ اتنا شد و مت سے فوج کو انوائٹ کر رہے ہیں اس پورے پروسیس میں آنے کے. کل کو اگر وہ واک ان کر جائیں اور ساری چیز کو ٹیک اوور کر لیں تو کہیں گے ہم نے تو خان صاحب نے بلایا تھا، وہ تو صرف ہم سے بات کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ کیا مطلب کیا سیاست ہے؟ واٹ از اٹ کہ میں 18 میں بھی کیونکہ فوج کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا تھا تو اب بھی میں فوج کے کندھوں پہ چڑھ کے آؤں گا؟ یہ تو کوئی سیاست نہ ہوئی. ایک آن گوئنگ ریلیشن شپ ہے ہماری حکومت کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، ان دا سینس کہ کچھ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تھا پی ایم ایل این کی حکومت کو، اور پھر انہی لائنز پہ ابھی بجٹ جو حالیہ ہوا اس کے لیے بھی ووٹ دیا. لیکن ہمارے صرف یہ ان سے درخواست ہوتی ہے کہ بھائی جو وعدہ کیا وہ پورا وہ نبھانا پڑے گا، کہ they have to live up to the agreement جو ہمارا ہے. اس میں کچھ چیزیں تو کلیئرلی ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی نیبولس رہتی ہیں، ان دا سینس کہ آدھا وہ قید کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے، یا کچھ کبھی کہتے ہیں کہ ہماری بس میں نہیں ہے اینڈ سو آن، یا ٹائم گزر گیا ہے آئندہ کریں گے. تو اس لحاظ سے اب ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان کے ساتھ یہ گفتگو بھی رہتی ہے، درخواست جاتے ہیں، پھر انٹرلوکیٹرز جو ہیں وہ بات کرتے ہیں. وہ خاص کر میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کا رول اس میں کافی کلیدی ہے. وہ پھر پی ایم ایل این اور پرائم منسٹر اور حکومت کے ساتھ بات کر کے یہ مسئلے حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں.
آپ کے خیال میں سر بظاہر تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہوگا بلکہ اس آن گوئنگ جو آپریشنز ہیں اسی کی ایکسٹینشن ہوگا، لیکن آپ کے خیال میں کیا میجر ریزرویشنز ہیں پیپلز پارٹی کی؟ پیپلز پارٹی کے نہیں، اوور آل جو لوگوں کے ہیں، کیونکہ وہ جو اس علاقے کے لوگوں کا فیڈ بیک ہے وہی پولیٹیکل پارٹیز ریفلیکٹ کرتی ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپریشن ہوتا ہے تو وہاں کی زندگی جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے. ہاں ٹارگیٹڈ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں کیجولٹیز، اب آپ اس کو امریکنز نے اچھی اصطلاح نکالی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج. کولیٹرل ڈیمیج کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہی لوگ ہیں وہ مرتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس یہ ساری جو بھی آپریشن ہو، ایک تو پارلیمنٹ میں اس کے خط و خال شیئر کیے جائیں، صرف اے پی سی ہی نہیں بلکہ راجر اس میں، تاکہ لوگوں کو بائی ان ملے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا جو ایک سکسیسفل آپریشن ایک تو جو ہوئے ہیں، چاہے وہ پشاور کے جو عامی پبلک اسکول کے بعد والا ہوا ہے یا سوات والا ہوا ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک نیشنل کنسنسس کے بعد جب پہنچ جاتی ہے تو وہ الگ بات ہوتی ہے. بالکل. اور فوج جب اکیلے آن اٹس اون یا صرف ایک حکومت کے ساتھ مل کے جاتی ہے تو پھر لوگ اس کو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جتنا بھی وائڈر کنسنسس ہوگا اور بائی ان ہوگا، اتنی اس آپریشن کے سکسیس ہونے کے چانسز ہیں.